سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں بیٹھے ہو، سنو، حضرت امیر حمزہ تیر انداز تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ گھڑ سواری کرتے تھے۔ ایک کو ذرا کم رکھیں جی اس کی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے گئے۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتا ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے۔ شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جال بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جال کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر دو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کچیرا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں۔ اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے بعد میں نے بھی وہی دین قبول کر لیا ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ بس اعلان کر دیا، بس کہہ دیا، بس ہو گئے، گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، اعلان کر آئے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا رات کو تو میں سوچنے لگا یار تو سردار ہے قبیلے کا، اور آج تو بڑی بات ہی کر آیا ہے، اور بڑا ہی تو نے آج دعویٰ کر دیا ہے، اور تو نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں رات ساری پیچ و تاب میں گزری، صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا۔ کہہ لینے دے مجھے، کچھ لوگوں کے لیے رب نے بندوبست فرمایا ہوتا ہے، ان کے دل موڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ پہلے سے تیار ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے جیسے ہی اسلام کے بارے میں سوالات کیے کہ مجھے کچھ بتائیے، فرماتے ہیں کریم بتاتے جاتے تھے اور میرا دل دین کی طرف مائل ہوتا جاتا۔ بس حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر عطا کیا اسلام کو۔ جس دن حضرت عمر آیا نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر تو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے۔ تو حضرت عمر جب آ رہے تھے نا تو حضور دار ارقم میں تھے، تو حضرت امیر حمزہ وہ کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں، گلے میں تلوار ہے۔ تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی، زمانہ جانتا تھا کہ
کہ فیصلوں کے اٹل ہیں، مزاج کے پختہ ہیں، اعصاب کے طاقتور. کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا، آنے دینا. کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے تو فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، آنے دینا ذرا. حضرت سیدنا عمر آئے، لیکن وہ تو رانگی اور تھا، انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی. پھر اس دن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت کریں اور ہم کی چیزیں چھپ کے کریں. تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا، اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کو کلمہ پڑھا کے. چھپ کے کریں تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنے گی، 2 لائنیں بنے گی، ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا، فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے، لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب، اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا، بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. ہم نہ اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، مجھے کہہ لینے دو. استاد ہو کے شاگردوں کو حق نہیں کہتے، ناراض نہ ہو جائے شاگرد کے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پیروں کو پتہ ہے حق کیا ہے، پر مریدوں کے بیچ کہتے ہم اور لوگوں کو ہے سیاست کرتے ہیں، پر یہاں ہر بندہ سیاست کر رہا ہے اپنا حلقہ بچانے کی. ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ کس کو کیا کہنا ہے، کیسے سچ رکھنا ہے، سب کرتے. او خدا کے بندو، سچ کون بولے گا، حق بات کون کرے گا؟ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال پوچھے گا کہ وہ مقام تھا جہاں تجھے حق بات کہنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہ کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. بندے ناراض نہ ہو جائے، ڈر گیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، میرا زیادہ حق نہیں تھا. اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. اعصابی مضبوطی، طاقتور ذہن، کچی پکی باتیں نہ کیا کرے. یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ پریشانی، یہ دباؤ یہ جوانوں کے پاس کیسے آیا؟ مومن اور ٹینشن، مومن اور ڈپریشن، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتے ہیں جو رب کے دوست ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. میرے عزیز، یہ حضرت امیر حمزہ کی زندگی کا سبق سیکھو. کمزوری نہیں، کچی پکی باتیں نہیں. ڈرا اور سہما انسان کبھی چند دن زندگی کے صحیح کر کے نہیں گزار سکتا، اس لیے طاقتور ہو کر زندگی گزارے. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں جناب امیر حمزہ سب سے زیادہ پیار ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا مجھے اپنے چچا بڑے پیارے امیر حمزہ، ان کے نام پہ نام رکھنا. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو پیار ہے. حضرت امیر حمزہ میدان احد میں گئے، وہ شہید کیے گئے. ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے. تکلیف سہی انہوں نے، محبوب نے آنسو بہائے. یہاں لوگ کہتے ہیں میں بڑا لاڈلا ہوں، حضرت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو لاڈلے تو مشقتیں بڑی سہتے ہیں، آپ نے کون سی صحیح ہے؟ جتنے لاڈلے تھے سب نے مصیبتیں برداشت کی. حضور فرماتے ہیں میں سب سے محبوب ہوں اللہ کا، سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی ہیں. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تو کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تیری گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولتا ہے، تیرے نعرے لگتے ہیں، تو ایک تنکا بھی توڑنے کو تیار نہیں. اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میں محبوب ہوں. کیا 20,000 25,000 فیس لے کے نعت خوانی کی، تقریر کی، تلاوت کی، صدارت کی، تو اس اسلام سے لاڈلے ہو گئے؟ رسمی باتیں کر کے کوئی لاڈلا ہوتا ہے؟ یہاں تو جتنے لاڈلے تھے حضرت امیر حمزہ سے لے کر سیدنا حسین ابن علی تک، جتنے لاڈلے تھے وہ نیزوں کے بیچ نظر آتے ہیں، وہ تلواروں کے بیچ نظر آتے ہیں. زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر، خبردار تیری آواز نہ نکلے، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں. عجیب بات ہے.
اور میرے بھائی اگر تو لاڈلا ہے تو پھر محنت کر کے لاڈلا بننا. اگر تو پیارا گھر بیٹھے پیارے ہیں, گھر بیٹھے لاڈلے, وہ جناب کوئی زندگی میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب اتنی آزمائشوں سے گزرے تو اب کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. اور میرے بھائی اس رستے میں تو جو بھی آیا, جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں, اوکا دے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. اپنی طبیعت کے اندر جدوجہد کا مزاج پیدا کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ کو محنت نہیں کرنا آتی, جدوجہد نہیں کرنا آتی, تانا نہیں سہنا آتا, کسی کے مذاق اڑانے سے اگر آپ کی طبیعت بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہے, تو پھر دعویٰ محبت کس بات کا؟ یہاں تو جتنے پیارے تھے وہ سارے آزمائش میں ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود سارا لخت لخت ہو گیا اور کیفیات اور کی اور ہو گئی, لیکن درجہ یہ ملا کہ محبوب نے بار بار ان کا جنازہ پڑھا, بار بار ان کا جنازہ. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا ہے جنازہ. بار بار جنازہ پڑھا. اور یہ تو سب کہتے ہیں ہم نے گنبد خضرا پہ جانا ہے. میں صدقے جاؤں حضرت امیر حمزہ کے بخت پر, ہر سال محبوب ان کے مزار پہ تشریف لاتے, ہر سال کرم ہوتا, ہر سال سیدنا صدیق اکبر آیا کرتے, ہر سال حضرت عمر آتے, جناب عثمان آتے, مولا علی آتے, ہر سال حضور تشریف لائے. آج بھی میں دیکھتا ہوں حرم جانے والوں کی محبتوں کا رخ ہوتا ہے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جانا. طبیعتیں مائل ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے نا انہوں نے جان پیش کی ہے, اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے. دو باتیں, کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, بات کو سمیٹنا ہے. دو باتیں حضرت امیر حمزہ کی جو خود رسول کریم نے بیان کی. جب ان کی شہادت ہو گئی نا, تو محبوب نے فرمایا اے امیر حمزہ, آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. اور حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی, کہا ہے امیر حمزہ آپ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر میں بھی برکت ہو جائے اور رزق میں بھی برکت ہو جائے, وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. جس خاندان میں اللہ نے پسند کیا اس میں ہمیں پیدا کیا, یہ ہماری چاہت نہیں, یہ ہمارے, تو جو ننہال ددہال اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے ہمیں بھی تو پسند ہونے چاہیے. ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ مجھے نہیں کسی نے روکا نہیں دیا, خود بخود کہہ رہا ہوں. تو اپنے رشتہ داروں سے میرے بھائی اچھا سلوک کریں, تعلقات کو نبھائیں. یہ بھی حسن ایمان کی علامت ہے, تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا. اور دوسرا حضور نے فرمایا جناب امیر حمزہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے. نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں بھی کروں گا. نیکیاں نیکیاں ہوتی ہیں. اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو جناب ابو بکر صدیق انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑے گا تو پھر میں بھی پڑھ لوں گا. انہوں نے جس کو حق سمجھا, اگرچہ ٹکر لینی پڑی پورے مکے سے, لیکن جناب صدیق نے پہلا نمبر پایا اس لیے تھا کہ وہ سبقت لے گئے اعلان کرنے. نیکی جس کا سمجھ آ جائے نا, نیکی اسے کریں, انتظار نہ کریں یہ سارے کریں گے تو چلو پھر میں بھی. نیکیوں میں سبقت لے جائے. فاستبقوا الخیرات, اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. ہم دولت میں آگے بڑھ رہے ہیں, جائیدادوں میں بڑھ رہے ہیں, شہرتوں میں بڑھ رہے ہیں, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. 3 باتیں سیکھنی ہیں, 4 باتیں سیکھنی ہیں حضرت امیر حمزہ سے. ایک تو یہ کہ مضبوط رہنا ہے, کمزور نہیں پڑنا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کی طبیعت میں بڑی علالت آ گئی, بیمار ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت صحت بہت کمزور ہو گئے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے صحت اللہ کا شکر ہے, 64 سال ٹھیک رہی, اب تھوڑی خراب ہو گیا تو شکوہ کس بات کا, کوئی عرض نہیں. ہاں محبوب کی طرف سے آنے والی جو بات بھی ہے, مجھے دے دے کوئی مسئلہ دے دے. محبوب کی طرف سے آنے والی جو چیز بھی ہے وہ قابل توجہ ہے, قابل کرم ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے تم مضبوط رہیں اعصابی طور پر, کمزور نہ پڑیں. اور دوسری بات حضرت امیر حمزہ سے یہ سیکھیں کہ اگر آپ لاڈلے ہیں, اگر آپ لاڈلے ہیں تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہیں. پھر بتائیں جدوجہد کتنی ہے, کوشش کتنی ہے, کاوش. اور تیسری بات یہ کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, یہ ان کا طریقہ ہے. چوتھی بات یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا, یہ ان کا
طریقہ ہے. ان باتوں کو کبھی نہیں بھولیں, اپنی زندگی میں ان کو طاری کریں. حضرت قاری صاحب نے بڑی محبت فرمائی, لیکن وقت ہی اتنا تھا میں زیادہ بات نہ کہہ سکا. ایک گزارش میری اور ہے آپ کی خدمت میں, پھر بات کو سمیٹتے ہیں چونکہ نماز کے اوقات. کبھی زندگی میں کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی شخص کی بھی کوئی بات قابل قبول نہ کریں. اس کی وجہ سنیں نا, اس کی وجہ سنیں, اس کی وجہ سنیں. ایف اے والا آدمی ویسے بھی پی ایچ ڈی والے آدمی کے بارے میں بات کرے تو جچتی نہیں. لوگ کہتے بھائی اپنی حیثیت دیکھتے اپنے. تو آج کا بندہ ایک اٹھ کے اگر صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اسے کہے گا یار تو اپنا قد دیکھ اور بندہ دیکھ جس کی تو بات کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین اور سر کا تاج ہے. لہذا یہ جو لوگ صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے گپے لگاتے ہیں نا, ان بیچاروں سے کہیں کہ تم پر اب غصہ نہیں آتا, تم پر تو ترس آتا ہے. تم تو ترس کے قابل ہو کہ کیا اپنے لیے خرید رہے ہو اور کیا قوم کو تم پیغام دے رہے ہو. تم پر تو ترس آتا ہے, تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے. لوگ آگے کہتے ہیں فلانے کی بات کریں. میں نے کہا یار دیکھو نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے مخاطب ہو کر سلام کرنے کا ہوگا, میں بحث کرنے کا نہیں ہے. اس لیے عظمتوں والے لوگوں کی بات تو ویسے بھی کسی عظمتوں والے آدمی سے اچھی لگتی ہے. میں بڑے آپ کو ذمہ داری سے, اور دیکھیں کس انشراح صدر سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کمزور نہیں پڑنا, کچے نہیں پڑنا. حضور کی گلی سے جو ہو گزرے ان کی کیا بات ہے. وہاں تو ایک صحابی ایسے ہیں جو چند گھنٹوں کے صحابی ہیں, کلمہ پڑھا, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, ادھر کلمہ پڑھا ادھر شہادت ہو گئی. وہ بھی امت کے ولیوں غوثوں کتبوں سے افضل ہے. اگر سے تھوڑی, اس لیے کہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو اس لیے آپ نے اس بات کا جو میں نے شروع میں کی اور آخر میں دوبارہ کی, اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. میں چونکہ اس طرح کا آدمی ہوں کہ مشغول زیادہ رہتا ہوں, اور جس طرح ہم اپنے بچپن میں جب کسی صحابی کا قول سنتے تھے نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, تو ہم ذرا کان لگا کے سنتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے. تو ہم سمجھتے تھے یہ تو کئی راہیں کھولے گا, یہ بہت ساری حکمتوں کا مجموعہ ہوگا. جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ فرمان تو جناب سیدنا انس بن مالک کا ہے, تو ہم دل کے سارے دروازے کھول کے روح کی تختیوں پر اسے لکھنا چاہتے تھے. اور پھر اگر کوئی کہتا تھا کہ بات مولا علی کی ہے, اگر کوئی کہتا تھا کہ ارشاد عثمان غنی کا ہے, اگر کوئی کہتا تھا یہ تذکرے حضرت فاروق اعظم کے ہیں, اگر کوئی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں جناب صدیق کی بات نہ سناؤں, آپ یقین کرنا ایسے تھا جیسے دل اس نے اپنی دھڑکن کو بھی بادب کر لیا ہے. ایسے لگتا تھا کہ سانسوں کا شور بھی نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ بات تو حسن حسین کی ہونے لگی ہے, امامین کریمین کی ہونے لگی ہے, حسنین شہزادوں کی طبیعتیں رک جاتی تھی. پھر دھندے ہوئے, پھر لوگوں نے اپنی ذاتی چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے عظیم ہستیوں کی بات کی. کن کی بات کرنے لگے ہو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو. ظالموں, صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو, ان کی باتوں کو دیکھو نا. آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا, فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے, تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں, یار ذرا نمبر تو دینا, یار تھوڑا رابطہ تو کرانا, یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.